حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیدائش 595 عیسوی میں ہوتی ہے۔ اوائل اسلام میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام عمیر تھا اور والدہ کا نام خناس بن مالک تھا۔ والد کا انتقال ہو گیا، ماں نے بڑے ناز و نعم سے پالا۔ ملک شام سے آپ کے کپڑے آیا کرتے تھے اور ٹاپ کلاس کے آپ جوتے پہنا کرتے تھے جو بادشاہ یا حاکم یا سردار کسی تقریبات میں پہنتے تھے، یہ عام روٹین میں پہنا کرتے تھے۔ خوشبو ایسی لگایا کرتے تھے کہ جب بھی مکہ کی گلی سے گزرتے تو لوگ جب وہاں سے گزرتے تو لوگ کہتے کہ میرے خیال سے ابھی مصعب بن عمیر یہاں سے گزرا ہے۔ یعنی اتنے مایا ناز آپ نے زندگی بسر کی، اتنی شاہانہ زندگی بسر کی، اسلام قبول کر لیا، رسول خدا کو دیکھا، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ شروع اسلام میں آپ نے اپنا اسلام پوشیدہ رکھا، جس طرح باقی صحابہ بھی اپنا مسلمان ہونا، اپنا اسلام پوشیدہ رکھتے تھے، کہیں کافر آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں نہ دیں، مصیبتیں نہ پہنچائیں۔ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، عثمان بن طلحہ نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ اس نے جا کے برادری کے لوگوں کو بتا دیا کہ مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ برادری والوں نے طرح طرح کے تانے دیے، طرح طرح کی باتیں کہیں۔ جب آپ کی ماں خناس کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ سخت ناراض ہوئی اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں قید کر لیا، رسیوں سے باندھ دیا، بڑی مصیبتیں دیں۔ جب آپ کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ مسلمان امن و سکون کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو آپ نے بھی کسی طریقے سے جان چھڑا کر وہاں سے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ وہاں سے کچھ عرصہ وہاں رہے ہیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں تڑپتے تھے، محبوب کا دیدار نہیں ہو رہا تھا، پھر دوبارہ مکہ آ جاتے ہیں۔ یہاں سیرت نگاروں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصعب بن عمیر نے جب اسلام قبول کیا تو جب ہجرت کا وقت آیا مدینہ کی طرف جانے کا وقت آیا تو چچا نے کہا کہ مصعب تو نے اسلام اگر قبول کر لیا ہے، تو نے اسلام کے راستے پر اپنی زندگی بسر کرنی ہے، تو پھر اپنے والد کی جائیداد کو چھوڑ دے، کیونکہ تو اپنے والد کے دین سے پھر چکا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میری جائیداد وغیرہ سب کچھ لے لو۔ جب آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں تو چچا نے کہا کہ مصعب جو تو نے کپڑے پہنے ہیں یہ بھی تیری باپ کی ملکیت کے ہیں، یہ بھی اتار جا۔ چچا کے کہنے پر آپ نے وہ کپڑے اتار دیے، ننگا جسم لے کر اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں کچھ نہ کچھ تو دے تاکہ میں اپنی شرمگاہ بچا کر رسول خدا کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ پھر ایک چھوٹا سا کپڑا لیا، وہ آگے رکھ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ۔ جب مصعب بن عمیر کو دیکھا تو آپ نے رسول خدا نے ایک بات کہی کہ یہ وہ شخص ہے جو 300 درہم کا سوٹ پہنا کرتا تھا، کپڑے پہنا کرتا تھا، عالی اور کمال کے جوتے پہنا کرتا تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اسے دنیا سے مستغنی کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے بھی عطا کیے۔ یہی وہ مصعب بن عمیر ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سفیر و مدرس بنا کر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے وقت آپ نے مدینہ کی طرف بھیجا۔ 1 سال کی محنت کے اندر آپ نے 75 افراد کو مسلمان کیا۔ سب سے بڑی بات حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں جمعے کا آغاز کیا اور جمعے کی نماز کی امامت کی۔ آپ مدینہ کے بعد دوبارہ مکہ میں آتے ہیں۔ سیرت نگار ایک بات لکھتے ہیں کہ جب ماں کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ مصعب بن عمیر مکہ آ رہا ہے تو ماں نے یہ پیغام بھیجا کہ اے مصعب میں گھبرائی ہوئی ہوں، آپ مجھ سے ملاقات کر۔ تو آگے سے آپ نے جواب دیا چاہو میری ماں کو پیغام دے دو کہ مصعب پہلے اپنے رسول کے پاس، اپنے نبی کے پاس، اپنے محبوب کے پاس جائے گا، ان کا حال احوال پوچھے گا۔ الغرض یہ زندگی چلتی رہی آپ کی۔ مدینہ میں آ گئے۔ مدینہ میں جب آتے ہیں تو غزوہ بدر ہوتی ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے آپ مواخات مدینہ قائم کرتے ہیں، انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرتے ہیں،
اور آپ کو حضرت ابو ایوب انصاری کا بھائی مقرر کرتے ہیں، بھائی بنا دیتے ہیں۔ جب بدر ہوئی تو بدر میں آپ کا ایک بھائی دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، وہ قید ہو کر آ گیا۔ جب قید ہو کر آیا نا تو ایک صحابی کی قید میں وہ موجود تھے، اور صحابی نے انہیں زور سے باندھا ہوا تھا، یعنی اس کو زور سے باندھا ہوا تھا۔ تو جب مصعب بن عمیر پاس سے گزرے نا تو بھائی نے آواز دی کہ مصعب میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، میری مدد کر۔ تو آپ نے آپ کے ایمان کا عالم دیکھیں، آپ نے فرمایا تو میرا بھائی نہیں ہے، بلکہ جس انصار نے تجھے باندھا ہوا ہے نا وہ میرا بھائی ہے۔ یعنی آپ نے ایمان کو اپنے دل کے اندر صحیح راسخ کر لیا تھا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ باقی کفار کے ساتھ ایسے ہی نفرت کرتے تھے جس طرح لوگ آگ سے نفرت کرتے ہیں، آگ سے بھاگتے ہیں۔ جنگ بدر میں آپ نے بہادری دکھائی، جنگ احد میں آپ اسلام کی طرف سے علم بردار تھے، اسلام کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ حضور علیہ السلام کا دفاع بھی کر رہے تھے۔ یکا یک ابن کمیہ آیا، اس نے رسول خدا پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ مصعب بن عمیر آگے اس نے تلوار چلائی، حضرت مصعب بن عمیر کا ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے پھر جھنڈا بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، اس نے دوبارہ تلوار چلائی، حضرت مصعب بن عمیر کا بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ آپ نے جو بچے ہوئے ہاتھ تھے ان کے ذریعے اسلام کے پرچم کو اپنے دامن کے ساتھ، اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھا اور تھامے رکھا۔ پھر جگہ اس نے تیسرا وار کیا، اور جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ آپ یہاں بات محدثین کرام لکھتے ہیں کہ رسول خدا سے زیادہ ہم شکل رکھتے تھے، آپ کا چہرہ مبارک آقا علیہ السلام سے ملتا تھا۔ جب کافروں نے آپ کو شہید کیا نا تو کافروں نے صدا بلند کر دی کہ ہم نے محمد کو نعوذ باللہ مار دیا ہے۔ پھر آپ جب شہید ہو گئے، جب جنگ احد ختم ہوئی، آقا علیہ السلام آپ کی میت پر جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر شہید پڑے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ان کو دفناؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مصعب کے جسم پر ایک چادر تھی، ہم اس چادر کے اس کو کفن پہنا رہے ہیں، سر کو ڈانپتے ہیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے، پاؤں کو ڈانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم سر کو ڈانپ دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ یہاں رسول خدا بھی رو پڑے، فرمایا یہی وہ مصعب بن عمیر ہے جو مکہ میں شاہانہ زندگی بسر کرتا تھا، 300 درہم کے کپڑے پہنتا تھا، رنگ برنگے جوتے پہنا کرتا تھا۔ اللہ اور اس کی رسول کی محبت اسے یہاں تک لے آئی، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے انہیں دفنا دیا۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں حضور کے صحابہ کہ جب رسول خدا سے محبت کا دعویٰ کیا پھر دنیا کو ترک کر دیا، دنیا سے مستغنی ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر اپنی زندگی کو بسر کر دیا۔ ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ جب ہم محبت کریں گے تو اللہ اور اس کا رسول ہمیں اس کا اجر بھی دے گا، اس کا صلہ بھی دے گا، صرف محبت کرنا شرط ہے۔